بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے محترم ناظرین و سامعین، ابھی اس وقت ہمارے سامنے رمضان المبارک کا بابرکت اور قیمتی مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کریں اور رمضان المبارک کی تمام عبادتوں کو اپنا فرض سمجھ کر ادا کریں۔ محترم ناظرین، رمضان کے روزے ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت جو کہ عقل مند ہو اور بالغ ہو ان پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح کے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی یہ کہ مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، اس سے روزے کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بات سمجھائی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ روزہ صرف تم پر ہی فرض ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ روزہ ہم پر بوجھ بن گیا ہے یا تم پہلی قوم ہو جو روزہ رکھ رہی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور ان پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام روزے رکھا کرتے تھے اور ان کی قومیں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے کہ بس یہ ہم ہی لوگ اس کو کر رہے ہیں، ہم سے پہلے لوگ بھی یہ کام کر چکے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس لیے رکھوا رہے ہیں، روزے کا فائدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد ہے کہ روزے کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار بننا۔ اس موقع پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ روزے کا اور تقوی کا یعنی متقی بننے کا آپس میں کیا کنیکشن ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا کیا تعلق ہے۔ روزہ اور تقوی ایک دوسرے کے ساتھ میں ان کا کیا تعلق ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس بات کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کا اور تقوی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم سمجھانے کے طور پر اس کو اور آسان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو تقوی سمجھ لینا چاہیے ہم کو کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں کہ ہم کسی کام کو کر سکتے ہیں، کسی کام کو کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کا حکم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کام کو نہیں کرتے۔ یہ تقوی کہلاتا ہے۔ میں اس کو مثال کے ذریعے سے یوں سمجھانا چاہوں گا کہ ایک بندہ ہے، ایک آدمی ہے کہ اس کے ہاتھ صحیح سالم ہے، بالکل اچھے اس کے ہاتھ ہے، طاقتور ہاتھ ہے، صحیح سالم ہاتھ ہے، اور وہ چوری کرنے کی اور ڈاکہ ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہاتھ صحیح سالم ہے، طاقتور بھی ہے، چاہے تو چوری کر بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کی پرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کا حکم نہ ہونے کی وجہ سے چوری نہیں کرتا۔ یہ اس بندے کا تقوی ہے، یہ متقی ہے۔ اسی طرح کسی انسان کے پاس میں بہت زیادہ پیسہ ہے، دولت ہے، چاہے تو شراب خرید کر پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا، کیونکہ اللہ کی پرمیشن نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کی پرمیشن نہیں دیتی، اس لیے اس کو نہیں خریدتا اور نہیں پیتا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
کہ بندہ اس کو کر سکتا ہے، لیکن چونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی پرمیشن نہیں دیتی، تو وہ بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بندے کا تقویٰ ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے تقوی کو غلط سمجھ لیا ہے۔ تقوی کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، یہ تعریف سمجھنا ضروری ہے کہ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں، کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن شریعت کی پرمیشن، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے، شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم اس چیز کو کر ہی نہیں سکتے، ہمارے بس میں، ہماری بساط میں، اور اس پر ہماری قدرت اور طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ چیز تقویٰ نہیں بنتی۔ جیسے کسی انسان کے ہاتھ ہے ہی نہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے معذور ہے، اور وہ بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو لوٹا نہیں، چوری نہیں کی، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی، تو یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات تو تب ہوتی کہ تیرے پاس ہاتھ بھی ہوتے، صحیح سالم بھی ہوتے، چوری کرنے کی، ڈاکہ ڈالنے کی، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن پھر بھی نہ پہنچایا، شریعت نے منع کیا، تو یہ کمال ہے۔ اسی طرح ایک انسان بہت غریب ہے، اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس میں کھانے کے لیے روٹی کا بھی انتظام نہیں ہے، اور وہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تو زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور شراب نہیں پی، تو یہ کوئی اس کا کمال نہیں ہے۔ شراب اس لیے نہیں پی کہ شراب کو خرید ہی نہیں سکتا، شراب تک پہنچنے کی اس کی طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ پیسہ نہیں ہے۔ تو جب پیسہ نہیں ہے تو شراب خریدے گا کیسے، اور جب شراب خریدے گا نہیں تو پئے گا کیسے؟ ہاں، کمال اس بندے کا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس خوب دولت ہے، وہ شراب چاہے تو خرید سکتا ہے اور پی سکتا ہے، لیکن پیتا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پرمیشن نہیں دی ہے، شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے۔ یہ بندے کا تقویٰ ہے۔ تو تقوی کا سمجھنا، جب ہم تقوی کو سمجھ لیں گے تو پھر ہم روزے میں اور تقوی میں کیا کنیکشن، اس کو سمجھ لیں گے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو کریں، لیکن شریعت چاہتی ہے کہ نہ کرے، بس یہی تقویٰ ہے۔ اب آئیے روزے کو ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کے اندر ہم کو پریکٹس کروائی جاتی ہے تقوی پر چلنے کی، کہ ہمارا دل جس چیز کو کرنے کو چاہتا ہے، اور جس چیز کی آرزو، جس چیز کی کرنے کی چاہ ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ اس چیز سے منع کرتے ہیں، شریعت ہم کو اس چیز سے منع کر دیتی ہے، اس کی پرمیشن نہیں دیتی، اور ہم رک جاتے ہیں، بس یہی ہمارا تقویٰ ہے۔ اس طرح کے روزہ ہے، روزے میں انسان کو کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے منع کیا جاتا ہے، کہ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی کے ساتھ کچھ کرنا ہے۔ تو یہ تقویٰ، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ ان تین چیزوں کا نام روزہ ہے، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے بچنا، رکنا، اسی چیز کا نام روزہ ہے۔ اب آئیے اور کھل کر سمجھتے ہیں کہ ان کے دونوں میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ کہ ایک بند کمرے کے اندر آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کھانے کے اچھے پکوان ہیں، کھانے کی اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہے، بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور کھانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں، شریعت نے رمضان کے مہینے میں کھانے سے روک دیا ہے، کھانے کی پرمیشن نہیں ہے، بس اسی لیے رکتا ہے، بس یہی اس کا تقویٰ ہے۔ اور اچھی مشروبات اور پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس لیے نہیں پیتا کہ شریعت نے پرمیشن نہیں دی ہے، بس یہی اس کا تقویٰ ہے۔ بیوی اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی ہے، لیکن کچھ کرتا نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے، اس کی پرمیشن نہیں دی ہے، بس اسی لیے رک گیا ہے، بس یہی اس کا تقویٰ ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان چیزوں کا نام تقویٰ ہے، اور بندہ جب اس چیز پر چلتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی خوف اور اللہ تعالیٰ کی جلالت اس کے دل کے اندر آتی ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر چلنے کا اس کو حکم دیا، جو احکام ہمارے لیے جاری کیے، جو آرڈرز ہم کو دیے ہیں، اس پر چلنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو ایک پریکٹس کرواتا ہے
کہ پورے سال اللہ کے حکموں پر اور پوری شریعت پر ہم کو کیسے چلنا ہے اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان کیسے ہوگا۔ تو رمضان اس کے لیے ایک مشق ہے، ایک پریکٹس ہے کہ ہم کو تقوی پر چلایا جاتا ہے۔ جب بندہ رمضان کے پورے روزے رکھ کر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس چیز سے روک جاتا ہے تو پھر پورے سال اس کے لیے گناہوں سے بچنا اور شریعت کے احکام پر اور شریعت کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔